ایک صاحب کا حال مجھے معلوم ہے، وہ نہایت تندرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اچھا ذہن عطا کیا تھا، مگر وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے جو کام بھی کیا وہ ناکامی پر ختم ہوتا رہا، یہاں تک کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ اسی حال میں وہ ایک روز سڑک پر ایک جیپ سے ٹکرا گئے۔ اسی حادثہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ناکامی کی سادہ سی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو کامیابی کے راستے میں استعمال نہیں کیا۔ اپنی ناکامی کا ذمہ دار ہمیشہ دوسروں کو قرار دیا کرتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی اپنی ذات کے سوا کوئی بھی شخص نہیں جس کو واقعی طور پر ان کی ناکامیوں کا ذمہ دار بتایا جا سکے۔ انہوں نے تعلیم کے لیے اسکول میں داخلہ لیا، مگر وہ میٹرک تک پہنچے تھے کہ انہیں سیاست سے دلچسپی ہوئی۔ چنانچہ 10ویں درجہ کے امتحان میں وہ فیل ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی تعلیم آگے جاری نہ رہ سکی۔ انہوں نے ایک دکان شروع کی، مگر اس کا کوئی مقرر وقت نہ تھا۔ جس وقت چاہتے وہ اپنی دکان کھول لیتے اور جب چاہتے اس کو بند کر دیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی دکان ختم ہو گئی۔ انہوں نے ایک ملازمت کی، وہ ملازمت ان کے مفروضہ معیار سے کم تھی، چنانچہ وہ مستقل جنجلاہٹ میں مبتلا رہتے اور اکثر اپنے مالک سے لڑ جاتے۔ آخر کار مالک نے عاجز آ کر انہیں ملازمت سے نکال دیا۔ اسی طرح وہ مختلف کام کرتے رہے اور ہر کام بے انجامی پر ختم ہوتا رہا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی شکایت کرتے رہتے، فلاں متعصب ہے، فلاں نے اناد کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، فلاں مجھ کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح وہ اپنی ہر ناکامی کو دوسروں کے اوپر ڈالتے رہتے۔ وہ ساری زندگی دوسروں کو غلط ثابت کرتے رہے، مگر آخری نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود غلط ہو کر رہ گئے۔ دوسروں کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہرانا بظاہر بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، مشکل صرف یہ ہے کہ اس کی قیمت بہت مہنگی دینا پڑتی ہے۔ وہ یہ آدمی کی بربادی ہمیشہ باقی رہے، اس عالم اسباب میں وہ کبھی ختم نہیں ہو۔